الحمد للہ. خواتین کی سورہ الجاسیہ جی، آیت نمبر 27 یہ آخری پیج ہے 25ویں پارے کا، پھر آگے 26واں شروع ہو رہا ہے. احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بادشاہی اللہ کی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے زمین میں بھی الہ ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ اس کی ٹائٹل اور ہوتا ہے، اس کا عہدہ اور ہوتا ہے، دوسری جگہ عہدہ اس کا اور ہوتا ہے. یعنی وہ جب امریکہ میں ہوتا ہے تو وہاں کا ورلڈ بینک کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ہوتا ہے. اختیارات میں فرق پڑ گیا نا. تو فرمایا کہ وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے زمین میں بھی الہ ہے. آسمانوں کو چلانے میں تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑی، وہاں تو سارے کام اکیلے کر لیتا ہے وہ. ہاں زمین پر اس نے پھر فرنچائز کر دیا اپنے اختیارات کو، پھر بانٹ دیا لوگوں میں کہ بھئی تم اٹھا لو، میں نہیں کر سکتا اپنے بندوں کا مینٹیننس، میں اولاد نہیں دے سکتا، میں رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا. یعنی یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے زمین میں بھی الہ ہے. تو پھر زمین کو اکیلا کیوں نہیں چلا سکتا؟ کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ کوئی لاجک ہے تمہارے پاس؟ یہاں سے کیوں ضرورت پڑی؟ وہ بادشاہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن گھاٹے میں رہیں گے مبطلون، اس بات کو جھٹلانے والے کہ اللہ بادشاہ زمینوں کا اور آسمانوں کا، اس چیز کا ابطال کرنے والے اس دن گھاٹے میں پڑیں گے. دنیا میں تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا. جو اللہ کے منکر کہتے خدا ہے ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. گردے بھی کام کر رہے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، اولاد بھی ہو رہی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، جاب بھی لگی ہوئی ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا عقیدے کا. انسان کے سماجی سٹیٹس پر بھی کوئی نہیں پڑتا، اور اس کے فائنینشیل سٹیٹس پر بھی کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. اسی طرح نیک بندہ جو ہے وہ نیکی کے ساتھ اس کی کمائی نہیں بڑھتی. یعنی ایک آدمی صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ اسسٹنٹ مینیجر ہے، اور جو ہی اس نے ساتھ اشراق اور تہجد کا کیا تو فوراً اس کی ترقی ہوگی اور وہ مینیجر ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نہ یہ بدی کے بدلے کی جگہ ہے، نہ یہ نیکی کے بدلے کی جگہ ہے. یہ صرف کمائی کی جگہ ہے. عمل کرو تم، قُلِ اعْمَلُوا، بس تم عمل کرتے چلے جاؤ، اس کا نتیجہ کہیں اور نکلے گا. نیکی اور بدی کا انسان کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ گھن کی طرح وہ بدی جو ہے وہ انسان کو کھاتی چلی جاتی ہے. یعنی یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہ ہیں جن کا نیکی بدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے جزا سزا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ نیکی جب انسان کرتا ہے مطمئن ہوتا ہے، وہ اطمینان اس کی روح میں آہستہ آہستہ گھلتا رہتا ہے. اور جو بندہ کفر کرتا
وہ اس کا اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. یہ نفسیاتی اس کے عواقب ہیں، لیکن گناہ کے فوری کوئی عواقب نہیں اس کے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا کہ ہر گروہ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ٹانگیں بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں. یعنی ابن کثیر نے لکھا ہے روایات سے کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِنَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اے اللہ میں تجھ سے صرف اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں. وعیسیٰ یقول اللہم انی لا اسألک مریم التی ولدتنی، اے اللہ میں تجھ سے مریم کے بچاؤ کی درخواست نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا. واسألک لنفسی نفسی نفسی، یہ وہ دن ہے. کل امت تدعى الی کتابها، ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. ایک تو وہ پرنٹ ہوگا جو آپ کو دے دیتے ہیں نا نکال کے وہ کاؤنٹر والے کہ یہ جی آپ کا. ایک وہ ہوتا ہے جو ان کے ماسٹر کمپیوٹر میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، ان کے فائنانس والے بھی اس کا پرنٹ نکالتے ہیں. آپ کو چیز ریفنڈ کرنے جائیں واپس تو وہ اوپر جو بیٹھے ہیں وہ وہاں سے اس کا پرنٹ نکالتے ہیں ان کے پاس. تو ایک تو وہ ہے جو ہمارے یہاں سے نکلے گا لوکل کمپیوٹر سے، ایک وہ ہے جو وہاں ماسٹر کمپیوٹر سے نکلے گا، اور دونوں کو ملا کے کہا جائے کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی، دیکھ لو. تو الیوم تجزون ما کنتم تعملون، نیکوں سے بھی کہا جائے کہ تمہاری نیکی کا آج بدلہ ملے گا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں تمہاری اجرتیں قیامت کے دن دی جائیں گی، بدی کی بھی نیکی کی بھی. ہم نے سائن کیا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن لینا ہے. ایک ہوتا ہے نا یومی اور ایک ہوتا ہے شہری. ہمارا یہ ہے کہ تم دنیا میں نہیں مانگو گے، چاہے جان چلی جائے، کو مشکل ہو، کوئی نیکی کا بدلہ تم دنیا میں نہیں مانگو گے، اللہ سے دعا مانگو. دعا بھی نیکی ہے، یعنی دعا اپنی ذات میں خود عبادت ہے، وہ بھی نیکی ہے، عمل ہے، وہ بھی بدلہ نہیں ہے. وہ بھی جمع ہوتی ہے، وہ بھی ریفنڈ ہوگی، اس کے بھی اگر پوری نہیں کی تو اللہ پیسے دے گا، اس کا نور عطا کرے گا. یہ لو جو تعلق تمہارا میرا ہوا تھا اتنی دیر کے لیے، یہ نور ہے اس میں جو تم نے کمایا. اب وہ دعا جتنے خلوص کے ساتھ آپ نے کی ہے اتنا نور اس میں زیادہ ہوگا، وہ تعلق جتنا گہرا ہوگا اس کا نور زیادہ ہوگا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ووضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اور تو دیکھے گا کہ جو مجرم ہیں وہ اسے ڈر رہے ہوں گے. جب آدمی کو پتہ ہے ڈار مجھے لگ گیا تو جب جا کے وہ بیٹھتا ہے کاؤنٹر پہ تو پتہ کیا نکلے گا. وترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا بلا ہے یہ کتاب، نہ اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، گن کے رکھ دیا. ہم تو سمجھتے ہیں بعض گناہ بڑے چھوٹے چھوٹے، یہ تو کوئی نہیں نوٹ کرے گا. بڑے بڑے بلنڈر دنیا کر رہی ہے. تو جب اللہ پاک اس میں بیزی ہوگا، بھائی وہ بڑے کے ساتھ لگایا ہوا اس کا آڈیٹر، وہ اپنا کام وہاں کر رہا ہے، اس میں تمہارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. کسی نے پوچھا نا حجاج کے بارے میں سفیان ثوری سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن بیٹا تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ نا تمہارے لیے حجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے زیادہ اہم ہوگا اور زیادہ خطرناک ہوگا. تم اس کے مت پیچھے پڑو گے وہ کیا کرتا رہے، اپنی کتاب چیک کرو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اس کا حساب دینا، اس کا وہ اپنا حساب دے لے گا جو بھی اس نے کیا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، سورہ کاف ہے نا، لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہ حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احد، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے. اگر ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو صرف وہ گناہ پڑھ کے سنایا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا اچھا اس نے یہ کیا ہے
لٹکا دو اس کو. کہا نہیں. اب دیکھا جائے کن حالات میں کیا ہے اس کو, کس نے مجبور کیا, انسپائر کس نے کیا, انسٹیگیٹ کس نے کیا, کس نے ابھارا اس کو, وہ ساری چیزیں نکالیں گے. کچھ جینیٹیکل مسئلہ بھی ہے, جین سے بھی کچھ ملا تھا اس کو. وہ سارا مائنس پلس کرنے کے بعد کہا جائے گا اس کا, اس میں اس بندے کا پریکٹیکل, جو اپنا پریکٹیکل اس میں ہے وہ 2% بنتا ہے, اس کو اتنا دے دو. یہ ہے ولا یظلم ربک احد. یہاں تو مولوی فتویٰ دے دیتا ہے کہ مار دو پتھر اس کو, لیکن وہ دیکھے گا کہ اس مرحلے تک بندہ پہنچا کیسے, اور وہ جانتا ہے اندر کی بھی باہر کی. اس طرح فرمایا وضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء, سورہ حامیم السجدہ میں, کہ کتاب رکھی جائے گی اور نبیوں کو بھی لایا جائے گا اور گواہ بھی لائے جائیں گے. ٹھنڈ ہو گئی ہے. نبی لائے جائیں گے, سب سے پہلے نبی پہنچاتا ہے نا اس امت کا نبی, یعنی امت در امت ہوگا نا. سب سے پہلے ہم بعد میں آئیں, لیکن حساب ہمارا سب سے پہلے ہوگا. تو نبی آ کے کھڑے ہوں گے اس بڑی کتاب کے پاس جس کو میزان آپ کہتے ہیں, ادھر آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ان کے دور کے لوگ اٹھائے جائیں گے, اور پھر ان کا دوسرا ریموٹ ہے. اس کے بعد پھر شہداء لائے جائیں گے. ظاہر ہے صحابہ پھر تابعین پر گواہ ہوں گے نا کہ ہم نے پہنچا دیا ہے. تابعین پھر تب ہے تابعین پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. تو یہ گواہی ہوگی کہ پہنچایا تھا, اس کے بعد حساب ہوگا. انما علیک البلاغ. آپ دیکھیں نا جب کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایک قسمت تبلیغ ہوتی ہے. آپ کا فیصلہ قسمت تبلیغ میں چلا جاتا ہے, سمن میں, جس کو آپ کہتے ہیں سمن جاری, آپ کیس کر دیتے ہیں, وہ قسمت تبلیغ میں جاتا ہے, وہ آپ سے اس کا پتہ پوچھتے ہیں, اور وہاں پھر وہ بندہ آپ کے ساتھ آتا ہے اور آ کے اس کو سائن لیتا ہے کہ بھئی تمہیں آرڈر پہنچ گیا عدالت کا, یہ لو. اب وہ نہیں آتا تو وہ ذمہ دار ہے. اس کے باہر لکھا ہے قسم التبلیغ. تو یہ قسم التبلیغ ہے کہ پہلے آرڈر پہنچانا ہے بندے تک, چاہے وہ تمہیں پتھر مارے لیکن تم نے سائن لے کر آنا ہے. صحابہ سے حضور نے لیے تھے میدان عرفات میں کہ نہیں, الا هل بلغت, کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ قالوا بلا, قال اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد. اے اللہ یہ سارے گواہی دے رہے میں نے پہنچا دی. چاہے مجھے پتھر پڑے, چاہے میری بیٹیوں کو طلاق ہوئی, چاہے مجھے گھر سے نکالا گیا, چاہے مجھے 3 سال بھوکا پیاسا رکھا گیا شعب بنو ہاشم میں, چاہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا, آج یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ محمد نے حق ادا کر دیا. یہ ہے جس کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں روٹی کی فکر ہے, ساری چیزیں, لیکن یہ جو شہادت ہے نا جو نبی سے ہم کو منتقل ہوئی ہے, کیونکہ اور نبی تو کوئی نہیں آنا نا. پچھلی امتوں پر یہ بوجھ نہیں تھا, ان کے لیے مستحب تھا تبلیغ کرنا, ہمارے لیے فرض ہو گیا. انسان آ رہے ہیں, نبی کوئی نہیں آ رہا, برائی سر چڑھے آ رہی ہے, تو نبی تو ہمیں چھوڑ کے گئے نا, یہ ذمہ داری ہمیں دے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. تو اب ہم نے پہنچانا ہے, اور یہ پہنچانا عمل کے ساتھ ہوگا, قول کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی نے صرف قول کے ساتھ نہیں پہنچایا, یہ کتاب نہیں آئی تھی, کر کے دکھایا تھا. تھیوری اور پریکٹیکل, آپ پریکٹیکل نہ کرائیں بچے کو, تھیوری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کو کروانا پڑتا ہے. پھر آپ لیتے ہیں, آپ پریکٹیکل کرواتے ہیں تو ٹیسٹ میں آپ پریکٹیکل اسے لیتے ہیں. آپ کروائیں گے تو لیں گے. مولوی سنا دیتا ہے, اور جب کہتے ہیں مولوی صاحب چلیں گے کیسے, تو مولوی کہتے ہیں تمہارا کام ہے بھائی, میں نے ثواب کما لیا اپنا جو کرنا تھا. تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عمل کر کے دکھائیں. جس طرح نبی نے پہلے دکھایا, اس طرح مبلغ پہلے عمل کر کے دکھائے. یہ عملی تبلیغ ہے, نبی نے عملی کی. تو وَوَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ہم لا یظلمون, یعنی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ پاک کے یہاں ظلم حرام ہے, اور میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم حرام. ہمیں تو غصہ چڑھتا ہے نا جب, تو پھر ہم بے انصاف ہو جاتے ہیں. یعنی مخالف ٹیم جب ہو سامنے تو پھر اس کا کیچ ڈراپ کر دے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے کھلاڑی پہ کہ اندھا ہو گیا تھا, دیکھا ہمارا کیچ ڈراپ کر دیا اس نے, اور ہمارا کھلاڑی ان کا کیچ ڈراپ کر دے تو پھر گالیاں.
یہ ہے نا بے انصافی، اس کو کہتے ہیں کہ آپ دوسری ٹیم کو ایک کھلاڑی ٹیم کے طور پر لیتے نہیں، دشمن کے طور پر لیتے ہو۔ ان کا بندہ چوکا مارے تو گالی، آپ یہ کبھی نہیں کہتے کیا کٹ مارا ہے بھائی، کیا سٹروک ہے بھائی، کومنٹیٹر کہہ رہا ہوتا ہے، آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے انصافی ہے جو ہمارے اندر ہے، ہم کبھی داد نہیں دیتے دشمن کی۔ تو اللہ پاک کافروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح ہم انڈین ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ پہنچا تھا تم تک، آپ اندازہ کریں یونس علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، قوم نے مان کر نہیں دیا، کہا گیا کہ ان کو عذاب کی وعید سنا دو، انہوں نے عذاب کی وعید سنا دی کہ بھائی اب تم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ شہر چھوڑ جائیں۔ نبی کو یہ فکر نہیں کرنی کہ مجھے اللہ کیسے بچائے گا، نبی کو اپنی فکر نہیں کرنی، نبی کا کام یہ کہ وارننگ دے دے 3 دن بعد میں تم پر عذاب آنے والا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی جب انہوں نے کونچے کہا قال اتمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن موج کر لو بے جو کرنی ہے تم نے، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب نکلو، حضور کو اللہ نے کہا کہ اب آپ نکلے، پھر حفاظت کی نا مدینے تک۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب عذاب آ جانا ہے اب میرا کام ختم ہو گیا، نکل پڑے وہ وہاں سے۔ یہ اجتہاد تھا ان کا کہ جب قوم کو اللہ، بھائی کوئی اور غلطی کر سکتا ہے، اللہ تو غلطی نہیں نہ کر سکتا، اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو عذاب سنا دو کہ اتنے دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، تو میرا کام ختم۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا اور مورچہ چھوڑ دیا، جگہ خالی ہو گئی۔ جگہ خالی ہو گئی تو کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، آرڈر نہیں آیا تھا کہ آپ جگہ چھوڑ دیں، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بندے توبہ کر گئے، جب عذاب چڑھا نا تو بندے ڈر گئے اور دوڑے ان کے گھر کی طرف، یہ دروازے تالے لگا کے نکل گئے ہوئے تھے۔ یہ ہے جو شک کا فائدہ مجرم کو دیتا، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ ایسے نہیں، ذرا سی اجتہادی غلطی تھی مگر اللہ عدل کرتا ہے، کہا نہیں اب یہ گڑبڑ ہو گئی، ری ٹرائل ہوگا اس قوم کا، اب سزا معطل ہو گئی۔ ان کو جب وہاں پتا چلا، یہ دور سے دیکھ رہے تھے نا بربادی ہوگی، طوفان چڑھے گا، انہوں نے دیکھا وہ تو ٹل گئے بادل بھائی، اب میں اس قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جس کو میں نے کہا تھا کہ دن بعد تم پر عذاب آ گیا، تو عذاب تو آیا نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیوں عذاب ٹلا ہے، دیکھا کہ عذاب کوئی نہیں آیا، تو وہ آگے چل پڑے۔ جب آگے چل پڑے تو پھر وہ کشتی میں پھر گرائے گئے اور پھر سارا سلسلہ چلا ان کا۔ پھر پلٹ کر آئے، جب ان کو مچھلی نے سمندر کے باہر دریا کے ڈال دیا تو ان کی جلد چونکہ وہ تیزاب کے اندر مچھلی کی وہ ایسڈ کی وجہ سے گل گئی تھی، باہر سے کچی تھی، کنارے پہ ڈالا تو وہ لوکی کی بیل اگئی، تو اس کی وجہ سے وہ کیڑیاں وغیرہ جو تھیں وہ اس کے اندر کوئی ایسی سمیل ہے کہ وہ بھاگتی ہیں، انسیکٹس جتنے بھی ہیں اس کی سمیل سے بھاگتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس میں سے وہ کچا پکا کھا بھی لیتے تھے، وہ فوڈ کا بندوبست بھی ہو گیا ان کا۔ خیر جب یہ ٹھیک ہو گئے تو پھر وہ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، انعام رکھا ہوا تھا ان کو ڈھونڈنے کا کہ جو لے کر آئے گا اس کو اتنا سونا دیں گے، نبی کو ڈھونڈو، ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے، ان کو لے کر آ۔ خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ تو جب اس کی لوکی کا کام ختم ہو گیا نا تو اس کو کیڑا لگ گیا اور وہ بیل ایک دم جھلس گئی۔ اب انہیں تھوڑا سا ملال ہوا حضرت یونس علیہ السلام، ہری بری تھی، ان کو اس نے فوڈ بھی دی، شیلٹر بھی دیا، تو جب ایک دم جھلسی نا تو آدمی 4 دن کسی درخت کے نیچے بیٹھے، گھڑی بیٹھ کے جب چلتا ہے تو پھر احساس ہوتا، تو دل کو ملال ہوا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یونس تو گھڑی گھڑی بیٹھا ہے بس اس کے نیچے، گھڑی کی گھڑی تو بیٹھا ہے اس کے نیچے، تیرے دل کی حالت اپنی دیکھی ہے تو نے اس کے جلس جانے سے، اور میں 9 مہینے بناتا ہوں ماں کی رحم میں انسان کو، اور کیا کچھ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ، اور تو چاہتا ہے وہ سب میں مار دوں؟ یعنی ادھر تجھے ملال نہیں آیا، اس بیل کا تمہیں آ گیا، جتنی یہ تمہیں عزیز ہے نا مجھے سے زیادہ وہ عزیز ہے۔ جب انہوں نے غلطی مان لی انہوں نے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قوموں میں سے کبھی بھی، یہ میری سنت رہی ہے کہ کسی قوم پر عذاب آ کے ٹلا نہیں ہے، الا قوم یونس،
لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے اس حال میں کہ نبی اپنی جگہ موجود نہیں تھے تو ہم نے ان کا ایمان قبول کر لیا۔ ہوا کیا؟ اچھا نبی ہوتے تو رد کر دیتے۔ یہ وہ بات ہے جو جبرائیل تھا نا، اس نے کیوں فرعون کے منہ میں مٹی ڈالی تھی؟ وہ رب ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، رب کی ربوبیت کو انسان جو ہے وہ کال کرتا ہے، بحیثیت اللہ نہیں، بحیثیت رب۔ بچہ جب ماں کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے تو اس کی مامتا کو اپیل کرتا ہے وہ، اور دیکھیں ماں مار کھا رہی ہوتی ہے، خود مار کھا رہی ہے اور بچے کو بچا رہی ہوتی ہے۔ جب باپ مارنا شروع کرتا ہے، مارتا سال میں ایک آدھ باری ہے لیکن پھر مارتا ٹھیک ٹھاک ہے، تو اماں پہلے تو بھڑکا دیتی ہے، بھائی نہ بھڑکاؤ اس کو، تو پہلے تو بھڑکا دیتی ہے کہ آپ سے یہ ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ ڈرانے شروع کیا اس نے، تو اس نے دیکھا بھئی یہ تو اب مار دے گا اس کو، تو اب دوڑ کے بچے کو پکڑ لیا اور خود کھانا شروع کر دی مار۔ تو یہ کیا؟ یہ ماں کی مامتا ہے۔ تو بندہ رب کی ربوبیت کو پکارتا ہے، فدعا ربہ فلما کشفنا عنہ ضرہ، تو پھر رب کی ربوبیت حرکت میں آتی ہے۔ وہ قارون کے معاملے میں بھی آ جاتی ہے اگر وہ اللہ کو پکارتا تھا، وہ تو موسیٰ کو پکارتا رہا۔ اچھا فرعون کے معاملے جب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو ادھر جبرائیل کو فکر لگ گئی کہ اس کے منہ سے اللہ نکلا نہیں، کہ اللہ نے فوراً روک دینا سارا کچھ، مٹی اس کے منہ میں ڈالی، اللہ نہ نکلے۔ بالکل یہی بات ہے کہ اگر یونس علیہ السلام وہاں ہوتے تو امیڈیٹ انچارج وہ تھے، وہ رد کر دیتے کہ جاؤ بھائی تمہیں وارننگ دے دی گئی تھی نا، چھٹی کرو۔ وہ وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے سیدھا مدیر سے رابطہ کر لیا، رب کو ربوبیت کو پکارا، انہوں نے قبول ہو گیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ ہم نے کسی قوم کو عذاب آ جانے کے بعد پھر قبول نہیں کیا اس کا ایمان، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ، ایسا نہیں، مجھے رب کہہ کے پکار کے بندہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے فیصلے کرے گی حق کے ساتھ۔ ینطق بات کرنا، نطق، کتاب بولے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وزن آپ کا بول کے بھی بتاتی ہیں مشینیں کتنا وزن ہے آپ کا، تو وہ بول کے کہے گی کہ تم جنتی ہو جہنمی ہو، ابھی تمہارا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، پروسیس ہو رہا ہے تمہارا کیس۔ تو ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کرتے رہو ہم اس کی کاپی بناتے رہے۔ نسخہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ کاپی بناتے رہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان والے ہیں، یعنی اس مرحلے کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ یعنی ایک ہوتی ہے سبمشن، ایک ہوتی ہے ایڈمیشن۔ آپ کے سبمٹ کر دیتے ہیں، اب ایڈمیشن اگلے کی ہے کہ وہ ایڈمٹ اس کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ قصہ چلا ان کا نمل کا، تو چیونٹی نے جب کہا اپنے قال نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے میرے اوپر کی، میرے ماں باپ کے اوپر کی، اور میں وہ اعمال کروں جو تیری پسند والے ہوں، میری پسند والے نہیں۔ یہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ یہ مولوی کی پسند ہوتی ہے، اللہ رسول کی پسند نہیں ہوتی۔ مولوی کو جیسے اس کا موڈ ہوتا ہے ایسا بنا دیتا کہ اس دفعہ یہ موڈ ہے یار اتنا 3 منزلہ کیک ہونا چاہیے، یہ مولوی کے اپنے موڈ پر ہے۔
نبی کہہ رہا کہ میں وہ ان اعمل صالحا تردا ہو، جو تیری رضا، چھوٹا عمل بھی ہو نا، رب اس پہ راضی ہو جائے تو بڑا ہو جاتا ہے۔ تردا، تو اس پہ راضی ہو، رب کی پسند کے کرنے ہیں، اپنی پسند کے نہیں کرنے۔ رب کی پسند کا چھوٹا بھی ہو تو وہ بڑا ہے، اپنی پسند کا بڑا بھی ہو تو وہ چھوٹا ہے، کیونکہ وہ مردود ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور تو اپنے رحم اور رحمت سے مجھے داخل کر لے فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں۔ انہوں نے کہا میں صالح ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ تو اپنی رحمت سے، جو میری کمی ہے صالحیت میں، تو پوری۔ صالح کس کو کہتے؟ صالح ہوتا ہے نا ایک پیالہ ہے۔ دیکھیے عربی لغت جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصطلاحات اور الفاظ کس طرح بنتے ہیں۔ ایک پیالہ ہے، ایک کام کے لیے آپ نے اس کے چائے کے لیے لیا ہے، پانی پینے کے لیے آپ نے لیا ہے، اس کے اندر ایک ہیئر لائن فریکچر آ جاتا اس پیالے کے اندر، لکیر سی پڑ جاتی ہے، اس میں سے رشتہ کچھ نہیں ہے، چائے کا بھی انکار نہیں کرتا، آپ کو پلاتا ہے، وہ دودھ بھی پلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک ہیئر لائن فریکچر آ گیا ہے، کوئی چیز رشتی نہیں ہے، لیکن وہ فریکچر آ گیا جب، تو اس پیالے نے اس گھر میں رہنے کی اپنی صلاحیت کھو دی۔ اب آپ کے موڈ پہ بات چلی گئی ہے، کسی دن شوہر کا موڈ آئے تو اٹھا کے پیالہ باہر پھینک دے، یہ کیا رکھا ہو گھر میں، کوئی آئے گا کیا کہے گا؟ بات سمجھ لگی؟ اب اس کا اپنا جو اس گھر میں رہنے کا، اس پیالے کا استحقاق تھا، اس فریکچر نے، حالانکہ اس میں سے کوئی چیز باہر جا نہیں رہی، کام بھی وہ اپنا کر رہا ہے، لیکن آپ کی مہربانی، آپ نے گھر میں رکھا ہوا، اس نے اپنی صلاحیت کھو، اب وہ صالح نہیں ہے، غیر صالح ہو گیا۔ آپ اس بات کو سامنے رکھیں، آپ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہماری نمازوں میں بھی فریکچر ہے، ہمارے روزوں میں بھی فریکچر ہے، ہماری ساری عبادت ہی ٹوٹی پھوٹی ہے، تو رب کی موڈ پہ چلی گئی ہے کہ نہیں؟ خوش ہو جائے تو ٹوٹی پھوٹی قبول کر لے، اور جس دن اس کا موڈ بن جائے چیک کرنے کا، تو من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کی، تو نماز پہ بھی پکڑ لے۔ تو یہ ہے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وہ جو فریکچر ہے میری عبادات میں، میری نیتوں میں، میرے اعمال میں، اللہ تو مہربانی سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل رکھ، بس پھینک نہیں دینا مجھے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، ہم میں سے کون کہہ سکتا کہ وہ صالح ہے؟ نبی کہہ رہا ہے تو صالح اپنی رحمت سے قرار دے دے، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل کر لے گا، کہا رحمت میں داخل کر لے گا۔ جب اللہ رحمت میں داخل کر لے گا تو ٹوٹے پھوٹے بھی قبول کر لے گا۔ اصل میں جنت یہاں بنے گی اللہ کی رحمت سے، حضور نے فرمایا نہیں، متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ بھائی وہ جو آپ کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں نا، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں پلتے بڑھتے ہیں، ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوتا، دوسرا مسجد سے نہیں نکلتا، کیا بات ہے؟ اگر تربیت کی بات ہے تو یا تو اس کو بھی شراب خانے میں ہونا چاہیے تھا یا اس کو مسجد میں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اللہ کا فضل ہوا نا، اس نے آپ کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ پاک۔ اچھا، نبیوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی بہت ساری نبیوں کی دعائیں جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سمیت، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی طلبی کی دعائیں کہ آپ نے جنت طلب کی، جنت مانگی اللہ پاک سے، سارے نبیوں نے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ولی یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جنت تو ہم نہیں مانگیں گے، جنت کیوں مانگے ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو جنت کے لیے کر ہی نہیں رہے۔ کنٹراڈکشن ہے نا، لیکن ہے نہیں، بظاہر نظر آتی ہے۔
انبیاء اس لیے جنت طلب کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ یہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنت ہمارے عملوں کا عوض نہیں ہے، ہمارے عمل جنت کا کرایہ نہیں ہے، یا قسطوں میں ہم انسٹالمنٹ پہ ہم نے جنت نہیں خریدی، ہماری ہر نماز انسٹالمنٹ، اللہ جی آج دی ہو گئی جب آپ انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں بیریا ٹاؤن کی تو کہتے ہیں جی چلی گئی جی، تو آپ نمازیں روزے جنت کی انسٹالمنٹ کے طور پہ جمع کرواتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے جنت ملے گی۔ انبیاء جنت مانگ کر یہ بتاتے ہیں کہ نانا اس کا عملوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم پیدا عمل کے لیے کیے گئے ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم پیدا اس کام کے لیے کیے گئے ہو، جنت اگر اللہ نہ بناتا تم نہ کرتے، تم جنت کو چھوڑو، اس کے یہاں کیا ہے تمہارے لیے، تم اپنا کام جس کے لیے پیدا کیے گئے وہ کرو۔ ورنہ جب آپ کرایہ دے دیتے ہیں مالک مکان کو تو اس کے بعد کبھی آپ نے جا کے اسے درخواست کیا کہ مہربانی کر کے مجھے مکان میں رہنے دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کرایہ دے دیا تو پھر مانگنے کی کیا بات ہوئی بھائی؟ جب آپ نے نماز جمع کرا دی پھر جنت مانگے کیوں؟ پھر تو ملے گی۔ انبیاء اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنت اللہ کی رحمت ہے، تیرے عملوں کا بدلہ نہیں، تیرے عملوں کا تو حساب ہونا چاہیے کہ وہ عمل جو مطلوب تھا تو نے ویسا کیا یا نہیں کیا۔ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ جا کے جی میں نے اپنا جو ہے وہ جاب کر دی ہے، تو پھر آ کے کوئی چیک کرنے والا کے چیک کرتا کہ نہیں کرتا؟ لیبارٹری والے آ کے پھر سیمپل لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے کہ سڑک میں ٹھیک طرح سے کنکریٹ ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی، کیا ہوا ہے؟ تو پھر آپ کے عمل چیک ہونے چاہیے کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا تم نے ویسی عبادت کیا یا نہیں کی۔ جنت کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم پیدا اس لیے کیے گئے، وہ ہے اس قابل کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے احسانات ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے ہر عضو کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بس اتنی ساری بات نعمتوں کروں۔ اچھا، جو اولیاء اور صلحاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ نبیوں کا عمل جو ہوتا ہے وہ نظری ہوتا ہے اور وہ مقتدا ہوتے ہیں، اس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ولیوں کا معاملہ ذاتی ہے، ولیوں کا معاملہ ان کے ذاتی احساسات ہیں، کوئی کتنے بڑے سے بڑا فن خوان ہو، میرے لیے وہ اسوہ نہیں ہے، میرے لیے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ اسوہ نہیں ہوتے لہذا ان کے ذاتی خیالات ان کی ذات تک محدود ہوتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب دیکھیں اللہ پاک جو ہے یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم جنت، آپ نے کام کیا کیوں؟ اس لیے کیا کہ اللہ نے کہا، لیکن درمیان میں آپ نے جو ہے وہ دل میں یہ بھی رکھا کہ اس کے بدلے میں جنت بھی ملے گی، تو کہا اللہ تو دلوں کے بیض بھی جانتے ہیں۔ تو پھر یہ اب اس مرحلے پہ جس طرح کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں بہت کم، یعنی 1000 میں سے ایک بندہ کوئی جائے گا۔ باقی یہ کہ انسان جب کرتے ہیں تو جنت بھی تو اس لیے غیب میں رکھی ہے نا، جنت مانگنے میں بھی ایمان بالغیب ثابت ہوتا ہے نا، ورنہ تو دنیا یہاں جنت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب لوگ جنت مانگتے بھی ہیں اپنے عمل کے بدلے میں تو ایمان بالغیب ثابت کرتے ہیں کہ واقعتاً جنت نام کی کوئی چیز ہے، اور اس کب ملے گی؟ مرنے کے بعد اٹھیں گے تو ملے گی۔ تو باعث بعد الموت بھی ثابت ہو گیا نا، جو جنت مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں مر کے اٹھوں گا، وہ حساب کتاب کو بھی مان رہا ہے۔ لیکن جو بندہ کہتا ہے جی نہیں میں تو کر رہا ہوں تو اس کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ بات اپنی جگہ پہ وہ ذاتی ہو سکتی ہے، اس کو رول ماڈل نہیں بنایا جا سکتا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ بڑی واضح کامیابی ہے۔ یہ اللہ پاک فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بچا لیا گیا آگ سے داخل کر دیا گیا جنت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دوسرے جو تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ،
کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس قوم کے پاس اللہ کا کلام نہیں رہتا وہ حق تبلیغ کھو دیتی، ختم، ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ جس کے پاس وحی نہیں رہتی، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ خود تو بستر اٹھائے پوری دنیا میں پھرتے ہیں، کدھر جا رہے جی؟ وہ چلا لگانے جی 1.5 سال کی جماعت گئی ہو جی برطانیہ جی، جناب وہ کینیڈا جی۔ آپ کے یہاں کوئی بابل تقسیم کر دے چوک پر، پوری بستی کو آگ لگا دیتے ہو تم لوگ کہ جی وہ عیسائی جو ہے وہ تبلیغ کر رہا تھا اپنے مذہب کی۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پھر تو ان کو بھی ہماری جماعتوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ تم بسترے اٹھا کے چڑوں سمیت کدھر آ جاتے ہو بھائی؟ ہمارا بندہ اگر تبلیغ کرتا ہے تم بستی جلا دیتے ہو۔ وہ کہتے جی لاجک کیا ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ تو پوری دنیا میں کریں، کسی کو نہ کرنے دیں اپنے یہاں؟ تو بظاہر تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ قانون کی نظر سے آپ دیکھیں تو ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی پروڈکٹ کا مارکیٹنگ کرے وہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اپنے اگر عقیدے کی کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ لاجیکل ہے، ان کے عقیدے میں یہ خرابی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں روک سکتے تبلیغ سے۔ یہ ہے قانون کی بات۔ لیکن شریعت کی بات یہ ہے کہ جو قوم وہی کھو دیتی اس کا تبلیغی نصاب ختم ہو جاتا ہے، کوئی تبلیغی نصاب نہیں۔ اب وہ جو کر رہی ہے وہ جعلی کام کر رہی۔ بندے کا لائسنس ہو لیکن لائسنس گم ہو گیا ہو، شرطا پکڑ لے اس کو، لائسنس شو نہ کروا سکے، وہ نکال کے نہ دکھا سکے، جیل لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے؟ اب لائسنس آ گیا تو اگلی بات ہو، وہ قسمیں کھائے، اس کا اس وقت نکال کے نہ دینا، گھر سے لے جانا، گھر میں بھی بھول جاتا آدمی بٹوا، اس کا الگ مخالفہ ہے کہ یہ شو کرانے میں فیل رہا، اس وقت اس کی جیب میں نہیں تھا۔ بعد میں آپ گھر سے لے بھی جائیں لیکن وہ مخالفہ اپنی جگہ پہ، ہر وقت آپ کو جیب میں رکھنا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے وہی کھو دی۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کسی امت کے لیے کہ اس سے اللہ کا کلام چھین لیا جائے، وہ حق تبلیغ کھو دیتی ہے۔ یہودی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، کس بیس پہ کرے؟ کہانیوں کی بنیاد پر۔ تو کبھی بھی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا، کبھی بھی حق تبلیغ ادا نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ کی شہادت قائم نہیں ہوتی۔ اللہ کی عدالت آپ کی شہادت کو کبھی قبول بھی نہیں کرے گی اگرچہ آپ کی بات سچی ہو، اگر آپ نے اس کو وحی کی بنیاد پر نہیں کہا۔ بزرگوں نے فرمایا کوئی تبلیغ نہیں، ان کے بزرگ بھی فرماتے ہیں، ہر مذہب کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، مقابلہ بزرگوں کا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا ہے۔ لاؤ فاتو بکتاب من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے کتاب لے کر آؤ، اتبع ہو کہ میں اس کی پیروی کروں۔ حضور نے جواب دیا نا کہ جناب آپ تبلیغ کرتے ہیں، ہم پر بھی تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی، آپ نے فرمایا لاؤ کتاب۔ اب وہ کہاں سے لائیں؟ فاتو بکتاب من عند اللہ اتبع، میں اس کی پیروی کروں۔ تم کھو چکے ہو تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اوپر اب نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ کتاب ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، جو قسطوں میں ان میں آتا رہا ہے، وہ ساری قسطیں بھی اس میں محفوظ ہیں، مہیمنا علیہ مصدقا لما بین یدیکم، وہ جو تمہارے ہاتھوں میں تھی اس کی تصدیق اس میں موجود ہے۔ یہ سب کتابوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے تبلیغ کا حق، اگر تمہارے پاس بھی ہے لے آؤ۔ تو ان کے پاس اصل کتاب ہے نہیں، جس کی وجہ سے ان کو حق تبلیغ حاصل نہیں ہے، جبکہ ہمیں یہ حاصل ہے۔ جو لوگ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو تبلیغ کا ذریعہ بناتے ہیں وہ اتمام حجت کرتے نہیں۔ اتمام حجت اللہ کی کلام کے سوا ہوتی نہیں، کوئی کتنی اچھی بات بھی کر لے، سارے اچھی کرتے، خلیل جبران بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ارسطو نے بھی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، وہ کنفیوشس جو ہے وہ چائنا والا وہ بھی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، گرو نانک نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں۔ اچھی باتیں تو گاندھی بھی کر گیا کہ جی وہ اگر ریاست چلانی ہے تو پھر اس طرح چلاؤ جس طرح ابوبکر اور عمر نے چلائی ہے۔ جب وہ گیا علی گڑھ یونیورسٹی میں تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری یونیورسٹی ایک عمر بھی پیدا کر دے
تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گئی اپنے مقصد میں، لیکن یہ جو قالین تمہارے میں دیکھ رہا ہوں ان میں عمر ابو بکر نہیں پیدا ہوتے۔ گاندھی بھی بڑی اچھی باتیں کرے گی، اچھی باتوں کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کہنے کو اللہ کا کلام ہے جس کی اتھارٹی پہ تم کہہ رہے ہو، وہ نہیں۔ افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یہ ہے اتمام حجت۔ فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم تھے، بدنیت ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس گھڑی میں یعنی اللہ سے ملاقات کی گھڑی میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتہ جی قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، یہ تو بس ایک وہم کی بات ہے، ظن ہی ہے نا، گمان ہی ہے نا، آپ ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں کہ کیمسٹری کس سے کہ جی بندہ جب مٹی بن جاتا ہے تو پھر وہ مٹی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، اس میں ہڈیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، میموری بھی آ جائے گی، سارا کچھ آئے گا۔ جب آپ نہیں ثابت کر سکتے تو ایک ظن ہے، گمان ہے، آپ کا مسلمانوں کا گمان ہے، ایسے ہوگا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں یقین نہیں ہے اس کا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور جو برائیاں وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہیں، سامنے آ گئی۔ اب ہمیں پتہ چلا نا یہ کلپ ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کیا سمجھے ہوں گے جب اللہ پاک کہتے سامنے آ گئے، باقاعدہ کلپ بن جاتا ہے، زمین جس جگہ بندہ کام کرتا ہے وہ ریکارڈ کر لی، یہ اللہ کے جاسوس ہیں سارے، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں یہ سارے اللہ کے جاسوس ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف گواہی دیں گے، سمعہم و ابصارہم، ان کے سماعت اور ان کے کان، آپ نے سورہ یاسین میں نہیں پڑھا، ہاتھ پاؤں، جلدیں، آنکھیں، یہ ساری گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بندہ یہ باتیں کریں گی نا تو ان سے کہیں تم نے گواہی کیوں دی ہے، تم نے گواہی کیوں دی ہے، اور ان سے شکایت کرے گا وَإِلَا كُنَّا عَنْ كُنَّا أُنَاضِلْ، نضال کس کو کہتے ہیں؟ سٹرگل کو کہتے ہیں، جدوجہد کو۔ ابو نضال تھا نا فلسطینی کمانڈر تھا وہ، ابو نضال جدوجہد والا، سٹرگل۔ عن کنہ اناضل، میں سارے داؤ پیچ تمہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے تو میں نے وہ جنرل کا اے سی لیا تھا 3 ٹن کا رشوت میں، تم نے گواہی دے، تمہیں ٹھنڈا رکھ رہا تھا، تو نے گواہی دے دی میرے خلاف۔ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے بلوایا ہم کو، ریکارڈ تو تھی نا، اللہ نے چلا دی۔ اب یہ جو سی ڈی آپ لگاتے ہیں اس میں کہیں اس کی زبان آپ نے دیکھی ہے؟ باہر نکلی ہوئی سرخ چائے پی اس پہ نشان لگا ہوا، اس کی زبان ہے سی ڈی کی؟ کوئی نہیں، چمکتی ہوئی ایک چیز ہے بس، آپ ڈالتے ہیں وہ بولنا کہاں سے شروع کرتی ہے، کہاں آپ ڈھونڈے اس میں، منہ کہاں ہے اس کا، زبان کہاں ہے اس کی، دانت کہاں ہے، مخارج کہاں ہے، دواد کہاں سے نکلتا ہے سی ڈی میں سے، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے، یہ سواد دواد توئے زوئے بولے گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انسانی جلد کے اندر یہ جو پیسٹ ہوتی ہے نا آپ کی آڈیو ٹیپ کے اوپر، انسانی جلد اس پیسٹ کی بنی ہوئی ہے، اور 1 ملی میں اس کے اندر سالوں کا حساب ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جو بھی بندہ شعور سے کام کرتا ہے وہ اس کی ریکارڈنگ الرٹ ہوتی ہے، لا شعوری کرتا ہے، خواب میں کرتا ہے، ریکارڈنگ آف ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے سوتے میں جو بھی ہو معافی مشکل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس کا وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ بندہ کسی کو کہے نا کہ یہ سانپ ہے، ہاتھ مت لگاؤ گے، یہ رسی ہے، اور جب اس کو پکڑ لے اور سانپ لپیٹ لے، بالکل اعمال اسی طرح ہوں گے، جو سمجھتے تھے نا کہ ہمارے اعمال ہمارا کوئی نقصان نہیں کر رہے، تو وہ پھر وہاں پتہ چلے گا لپیٹ میں جب آ جائیں گے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول گئے جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی بھی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے۔
ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھے کے طور پر لیتے رہے، ایزی لیتے رہے تم، ہزون۔ یہ تو اب بندہ سنے اور بات نہ مانے تو آپ جتنی سنجیدگی سے کسی کی بات کو سنیں اور وہ کہے کہ بھائی صاحب یہ تھوڑا سا دھکا لگوا دیں، آپ ایسے کر کے سنیں جا کے، اور وہ آپ سے پہلے پوچھے کہ آپ پشتو آتی ہے آپ کو کہ اردو آتی ہے، اور آپ اس کو کہ اردو میں بات کرو، اور وہ کہے کہ بھائی صاحب یہ یا تو آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھ جاؤ یا میں بیٹھتا ہوں، تھوڑا دھکا لگا دو سائڈ پہ، تو آپ سننے کے بعد سر کو کھجاتے ہوئے چلے جائیں تو آپ نے اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا ہے۔ آپ سنے حی علی الصلاۃ اور بیٹھے تاش کھیلتے رہے، آپ یہ ٹھٹھا کیا۔ یعنی ایک ڈیرے میں نا عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، ایک کیمپوں میں جو رہتے ہیں، آئی کیڈ میں ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اذان ہوئی ہے، اب اور وہ مسلمان بھی سکھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بازی چلاتا رہا ہے تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی سکھ ہی ہے۔ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے، من ترکا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کر دیا۔ اب حی علی الصلاۃ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پتا چلا بھائی ان میں یہ مسلمان تھے، اس نے اپنے آپ کو ری رجسٹر کروا دیا، نہیں اٹھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان کی تجدید نماز سے نماز تک ہوتی ہے، ہوتا نا 3 سال کا ویزا جی، 2 سال کا جی، 1 سال کا، ایمان نماز سے نماز تک ہے۔ آپ نے زور پڑھی آپ مومن ہیں، اثر نہیں پڑی آپ نے اس کو نہیں کروایا، آپ نے اس کو تجدید نہیں کروائی اپنے ایمان کیا، بات نکل۔ اب اس دوران آپ مر جاتے ہیں، اللہ قبول کر لے، اس کی مہربانی ہے، باقی یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے کام کر دیا، آپ نے اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، نماز اپنی جگہ پہ ہے، یہ آپ کے ایمان کی تجدید ہے۔ آپ لائسنس تجدید کروا لے تو گاڑی بے شک نہ لو، لیکن ایمان کی تجدید ضروری ہے۔ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، پہلے سب سے قیامت کے دن، اسی لیے عبادات میں نماز چیک کی جائے گی تاکہ باقی مصیبت کرنی نہ پڑے۔ نماز میں اگر جہنمی ثابت ہو گیا تو باقی چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوں گی۔ بندہ میتھ میں فیل ہو گیا تو اردو میں بے شک 100 نمبر لے، پوائنٹ نمبر صفائی کے ڈال کے 105 لے، پاس ہو جائے گا نہیں، یہ چیز۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج اس میں سے نہ تو نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ معافی منگوائے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ پاک کا بڑا کرم کہ توبہ کروائی جاتی ہے نا، تو جب باپ بیٹے سے یہ کہتا کہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ کہ نہیں کروں گا، تو یہ اس کا رحم ایک جو ہے وہ رستہ نکال رہا ہوتا اس کو معاف کرنے کا، ورنہ اس کے کان پکڑنے سے باپ کا کوئی خون بڑھ جاتا ہے، وٹامن مل جاتے ہیں اس کو۔ معافی منگوانا بھی ایک وے آؤٹ ہے جو کہ فراہم کیا جاتا ہے رحم کی بنیاد پر۔ تو اللہ پاک جب کہے گا معافی مانگو تو وہاں بھی ایک کھولا جائے گا دروازہ اس چیز کا۔ کافروں کے لیے نہیں ہوگا، مومنوں کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں بس ایک اسی کی کبریائی ہے، ایک وہی بڑا، باقی سارے چھوٹے ہیں اور مانگتے ہیں، مانگنے والے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جی تو سوال ہے۔